الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صدق اللہ العظیم۔ تیسرے پارے کے آغاز کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی، کسی کو اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف بخشا اور کسی کو کچھ اور اعزاز دے کر ان کو فضیلت عطا کی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت الکرسی جو قرآن مجید کی سب سے اہم ترین اور عظیم آیت ہے اس کو ذکر فرمایا، اور احادیث کے اندر آیت الکرسی پڑھنے کی بڑی فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے سوائے موت کے، تو اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلے رکوع کے اندر 3 واقعات بیان کیے۔ ایک واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ جو مناظرہ ہوا اس کو بیان کیا۔ دوسرا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک بستی سے گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ بستی بالکل ویران ہو چکی تھی، وہاں کے رہنے والے سب کے سب فوت ہو چکے تھے، تو حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں خیال آیا یہ سب مر چکے ہیں، اللہ رب العزت ان کو دوبارہ کیسے پیدا فرمائیں گے۔ مقصد اعتراض نہیں تھا بلکہ مقصد کیفیت معلوم کرنی تھی کہ کس طریقے سے اللہ ان کو دوبارہ پیدا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر موت کو جاری کر دیا، 100 سال کے بعد دوبارہ اٹھایا اور پوچھا کتنے عرصے تک تم یہاں پر رہے، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا مجھے معلوم نہیں، تو خود اللہ تعالیٰ نے بتایا تم 100 سال سے یہاں پر لیٹے ہوئے ہو، تم پر موت جاری ہو چکی تھی، اور کہا کہ دیکھو اپنے گدھے کو جس کو سواری کے طور پر اپنے ساتھ لے کر آئے تھے وہ گل سڑ چکا تھا، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی تھیں، اور جو ساتھ کھانا لے کر چلے تھے وہ ویسے کا ویسا تازہ رکھا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے اس گدھے کو دوبارہ زندہ کیا اور پریکٹیکل طور پر جو ہے سمجھا دیا کہ اللہ رب العزت کس طریقے سے ان کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بالکل ایسے ہی ہے کہ پوچھا یا اللہ آپ دوبارہ کس طریقے سے مردوں کو زندہ کریں گے، تو کیفیت کچھ نہیں مقصود تھی، ویسے تو شک تو نہیں تھا ان کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جو ہے یوں ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ 4 پرندے لو، ان کو ذبح کرو، ان کے گوشت کے قیمے بناؤ، اور ہر پہاڑ کے 4 پہاڑوں کے ہر جو ہے چوٹی پر جا کر اس جو ہے گوشت کے ٹکڑوں کو رکھ دو، اور پھر ان کو ایک ایک نام لے کر ان کو اپنی طرف بلاؤ پرندوں کو۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا، چنانچہ وہ سارے گوشت جو ہے آپس میں جڑ کر ان کے سامنے ان کی پکار پر آ کر کھڑے ہو گئے پرندے، اور یہ جو ہے واقعہ پیش آیا۔ آگے اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی اور بتایا کہ کس طریقے سے، اور مثال کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے کس طریقے سے اللہ رب العزت 1 روپے کا ثواب کس طریقے سے بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں۔ کہا جیسا کہ آپ دیکھو کسان زمین کے اندر 1 دانہ ڈالتا ہے تو اللہ رب العزت اس 1 دانے سے ایک خوشہ گندم کا نکالتے ہیں، اس کے اندر 7 بالیاں ہوتی ہیں، اور 7 بالیوں کے اندر ہر ایک بالی کے اندر جو ہے 100 دانے ہوتے ہیں۔ گویا کہ ڈالا اس نے اللہ کو 1 دیا تھا، اللہ نے اس کے بدلے میں 700 دانے اس کو دیے۔ اسی طریقے سے جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، صدقہ خیرات کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کا بدلہ ہم اس طریقے سے بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے صدقہ اور خیرات انفاق فی سبیل اللہ کے قبول ہونے کی 5 شرائط بیان کی ہیں کہ صدقہ اور خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے وہ تب قبول ہوگا جب 5 شرائط اس کے اندر موجود ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مال پاکیزہ ہو جو اللہ کی راہ میں دیا جائے، اس لیے کہ حرام مال اللہ قبول نہیں فرماتے، اور دوسری کہ جس جگہ پر دیا جا رہا ہے وہ مصرف صحیح ہو، صحیح مصرف کے اندر خرچ کیا جائے تو پھر اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتے ہیں۔ تیسری شرط یہ ہے دیتے وقت نیت صحیح ہو،
اگر کسی نے ریاکاری کے طور پر، دکھلاوے کے طور پر دیا ہے، اللہ ایسے مال کو، ایسے صدقہ اور خیرات کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ اور چوتھی چیز، دیتے وقت احسان نہ جتلایا جائے۔ فقیر اور مسکین، غریب کو جس کو دیا جا رہا ہے اس پر احسان نہ جتلایا جائے کہ میں تمہارے کو مال دے رہا ہوں، بلکہ خود ان کا احسان مند ہونا چاہیے کہ وہ تمہارا مال لے کر تمہیں اللہ سے قریب کر رہے ہیں، تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کر رہے ہیں، تمہیں خود ان کا احسان مند ہونا چاہیے، وہ تو سبب بن رہے ہیں تمہارا اور اللہ کے قرب حاصل کرنے کا۔ اور پانچویں شرط یہ ہے، تب اللہ اپنے بارگاہ میں صدقہ اور خیرات کو قبول کرتے ہیں جب کہ مال دیتے وقت یا دینے کے بعد فقیر، مسکین، غریب کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، ان کی عزت نفس کا خیال کیا جائے۔ ایسا نہ ہو آپ مال تو دے رہے ہو، ساتھ میں جو ہے آپ سخت الفاظ بھی استعمال کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس مال کو دیتے وقت یہ 5 شرائط کو نظر رکھا جائے، ان کو مد نظر رکھا جائے تو اللہ ایسے مال کو قبول فرما لیتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے سود کی حرمت کو بیان فرمایا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سود حرام ہے اور سود سے بچنے کا حکم دیا ہے، چھوڑنے کا حکم دیا۔ احادیث کے اندر سود کی حرمت اور سود کے متعلق بڑی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں، اور یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود سے باز نہیں آتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن سود خور کس طریقے سے اٹھے گا، يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، جیسا دنیا کے اندر کسی کو اوپر شیاطین جنات مسلط ہو جائیں اور اس کو دورے پڑتے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن سود خور کو جب قبر سے اٹھایا جائے گا اس کی حالت ایسے ہی ہوگی۔ آگے اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی سب سے طویل ترین آیت، یا یوں کہہ لیجیے پورے قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت مداہنہ جسے کہا جاتا ہے، اس کو ذکر فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو، یہاں پر یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم آپس میں کچھ لین دین کا معاملہ کرو تو اس وقت جو ہے مرفت کا یہ نہیں خیال کیا جائے کہ آپ ہمارے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ سے کیا جو ہے لکھت پڑھت کرنی۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، جب آپس میں لین دین کا معاملہ ہو، خواہ وہ آپ کا جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، اس وقت اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس معاملے کو لکھ لو اور اس پر 2 گواہ قائم کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، آگے چل کر جھگڑے نہیں ہوں گے۔ اور ساتھ میں یہ بھی بیان فرمایا جا رہا ہے اگر لکھنے والا کوئی موجود نہ ہو اس وقت، یا گواہ موجود نہ ہو، اور تم کچھ ادھار کا معاملہ کرنا چاہتے ہو تو پھر قرض کے بدلے میں کچھ رہن اپنے پاس گروی کے طور پر کوئی چیز رکھ لو، تاکہ بعد میں جب یہ اپنا قرض ادا کرے گا تو اپنی واپسی چیز لے لے گا۔ سورۃ البقرہ کا اختتام ہو رہا ہے، یہاں پر اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ جتنے بھی سورۃ البقرہ کے اندر احکامات بیان کیے گئے ہیں، ان احکامات پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کسی کو اوپر اتنا بوجھ ہی ڈالتے ہیں جتنے وہ برداشت کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے۔ تو یہ احکامات جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان کیے ہیں، ان پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے۔ ہاں اگر کبھی ان احکامات پر عمل کرنے میں کوتاہی ہو جائے، غلطی ہو جائے، سستی ہو جائے، بھول جائے، تو اللہ رب العزت نے اس کے کفارے کے طور پر دعائیں سکھلائی ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے تو ہمارا قیامت کے دن اس پر مواخذہ نہیں کرنا۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہیں ڈالنا جس کو اٹھانے کی ہم میں صلاحیت نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے آخر میں بڑی بہترین قسم کی دعائیں سکھلائی ہیں اور سورۃ البقرہ کا اختتام ہوا۔ سورۃ آل عمران موجودہ ترتیب کے اعتبار سے تیسری سورت اور نزول کے اعتبار سے 89 نمبر کی سورت ہے، 200 آیات اور 20 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس سورت کا نام آل عمران اس لیے رکھا گیا، آگے حضرت عمران علیہ السلام کا واقعہ اور ان کے گھر والوں کا واقعہ آ رہا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورت آل عمران رکھا گیا۔ اس سورت کے اندر تقریباً 60 سے 70 آیات اس وقت نازل ہوئیں
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے کے اندر نصارہ کا ایک وفد آیا، تقریباً 60 افراد پر مشتمل تھا، اور انہوں نے آ کر اپنے باطل عقائد اور نظریات کی بیان کرنا شروع کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث اور مباحثہ کیا، اور بطور دلیل کہ انہوں نے قرآن پاک کی وہ آیات پیش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا شریک ٹھہرایا، خدا ٹھہرایا، اور یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے۔ اور ان سے دلیل کے طور پر کون سی قرآن پاک کی آیات انہوں نے پیش کی؟ جن کے اندر کلمات اللہ اور روح اللہ کے الفاظ آئے ہیں۔ کہا کہ اسے دیکھو، یہ اللہ کی روح ہے، اللہ کے کلمے ہیں، گویا کہ یہ خود اللہ ہے، اللہ کا جز ہے۔ یہ عزت نے اس صورت کے اندر ان کے اس غلط نظریے کو، عقیدے کو رد کیا، اور توحید کو بڑے دلائل کے ساتھ واضح طور پر بیان کیا ہے، اور کہا کہ قرآن پاک کی آیات دو قسم کی ہیں، بعض محکم جن کا حکم، جن کی مراد، جن کے معانی بالکل واضح ہیں، اور بعض آیات وہ ہیں جو متشابہات، جن کے ایک مطلب دوسرا بھی صحیح بھی نکل سکتا ہے، اور دوسرا مطلب اس کا غلط، جو غلط قسم کے لوگ ہیں، جو غلط عقائد والے لوگ ہیں، وہ لوگ اس کا غلط ترجمہ لیتے ہیں، غلط مطلب لیتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کے غلط عقائد اور نظریات کو رد کیا، اور پھر درمیان کے اندر اللہ رب العزت نے یہود اور نصارہ کی کچھ برائیوں کو بیان کیا کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور نبیوں کو قتل کرتے ہیں، اور ولیوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور ساتھ میں اللہ رب العزت نے ایک مسلمانوں کو حکم یہ دیا، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ کافروں کا اپنا دوست اور ہمدرد مت سمجھے۔ ان سے لین دین تجارت تو کی جا سکتی ہے، لیکن ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کو دوست رکھنا، ان کو دوست بنانا، یہ جائز نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے 3 واقعات جو خرق عادت تھے عام طور پر، ان کو بیان فرمائے۔ ایک حضرت عمران علیہ السلام کی زوجہ کا واقعہ ہے کہ جب حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی نے یہ دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو چونچ کے ذریعے سے کچھ دانے کھلا رہا ہے، دل میں خواہش پیدا ہوئی، اللہ ہمیں بھی اولاد دیتا، ہمیں بھی ایسی اولاد ملتی کہ ہم بھی اس کو اس طریقے سے پیار سے اس کو کھلاتے۔ تو اس وقت نظر مان لی کہ اللہ اگر تو نے مجھے اولاد دی تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام ان کو عطا کی، اور پھر تعجب کے ساتھ اور کہا کہ اللہ میں نے تو بیت المقدس کی خدمت کے وقف کے لیے نظر مانی تھی، اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے عام طور پر جو وقف کیے جاتے وہ تو لڑکوں کو کیا جاتا تھا، تو یہ تو آپ نے لڑکی دے دی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس واقعے کو ذکر کیا، اور پھر ساتھ میں حضرت مریم علیہ السلام کو وہ واقعہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ جب حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آتے، حجرے میں دیکھتے تو بے موسم پھل رکھے ہوئے، پوچھتے یہ پھل کہاں سے آئے، کہ ایسے پھل جو اس وقت جو ہے موسم ہی نہیں چل رہا، زمانہ ہی نہیں ہے اس پھلوں کا، وہ وہاں پر موجود ہوتے، تو پوچھتے یہ پھل کہاں سے آئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا جواب ہوتا، ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جس کو چاہے بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر بڑھاپے کو پہنچ چکی تھی، بیوی بھی بوڑھی تھی، بانجھ ہو چکی تھی، اولاد نہیں تھی اس وقت تک۔ تو جب یہ چیز دیکھی فوراً دل میں خیال آیا، اے اللہ تو قادر ہے، تو مریم علیہ السلام مریم کو بے موسم پھل دینے پر قادر ہے، تو میں بوڑھا ہوں اور تیرے لیے اولاد کا دینا کوئی جوانی ہونے کی شرط نہیں ہے، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ یہ واقعات 3 اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمائے، اور پھر ایک اور یہود اور عیسائیوں کا جو غلط عقیدہ تھا اس کو تردید کے طور پر یہاں پر اس کا رد کیا جا رہا ہے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے تدبیریں اختیار کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر اختیار کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا ہم تمہیں اپنی طرف آسمانوں کی طرف اٹھا لیں گے، پھر تمہیں ایک وقت کے بعد دوبارہ بھیجیں گے، دوبارہ تمہاروں پر موت جاری ہوگی۔ چنانچہ یہود کے اس عقیدے کو یہاں پر رد کیا جا رہا ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، کہ جو ان کا عقیدہ تھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے اس عقیدے کو رد کر دیا۔ اب اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب واپسی آئیں گے اور دجال کو مقام لوط کے اندر قتل کریں گے، اور تقریباً دوبارہ جو ہے 40 سال زندہ رہیں گے، شادی بھی کریں گے اور اولاد بھی ہوگی، اور پھر روزہ مبارک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ان کو دفن کیا جائے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے جو وفد نصارہ کا آیا تھا ان کے ساتھ جب بحث مباحثہ ہوا اور دلائل کے ذریعے سے اسلام کی حقانیت ان کے سامنے واضح کر دی، اور اسلام کی حقانیت واضح ہونے کے بعد بھی وہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ پھر مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ کے حکم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلہ کرنے کی دعوت دی کہ تم بھی اپنے اولاد، اپنے اہل و عیال کو بلا لو، میں بھی اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو بلا لیتا ہوں، تم میرے خلاف بد دعا کرنا، میں تمہارے خلاف بد دعا کروں گا، جو حق پر ہوگا وہ بچ جائے گا، اور جو باطل نظریے پر ہوگا اللہ کا عذاب اس پر ہوگا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ نصارہ، یہ وفد جو ہے اس بات پر تیار نہیں ہوا، اور جزیہ دے کر انہوں نے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی۔ آخر میں اللہ رب العزت نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر نبی سے یہ اقرار لیا تھا کہ جب تمہارے زمانے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ چنانچہ اصل میں یہ اقرار ان نبیوں سے نہیں تھا بلکہ ان کی امت سے تھا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت اہل کتاب کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم توحید کا اقرار کر لو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر، احکامات پر اور قرآن پاک سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔